ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں، آج جا کے نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے کہ جی ہمیں کوئی بچا لے، فلڈ آ گیا جی، یہ آ گیا، کسی طرح کوئی پیسہ دے دے۔ اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی۔ میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی، انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے، کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں۔ فاقے کیے انہوں نے، جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے، جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک۔ اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ہم نے جو کوشش کی، شاہ محمود نے، ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے ان کو بتایا، اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان۔ انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول۔ اور وہ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے، میری بڑی لمبی بات ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، میں اس سے یہ بھی میں پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے، جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے، تو میں اس کے ویوز پوچھا، میں نے کہا فلانا کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا، اب یہ سنے ذرا۔ اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں، یہ کئی دفعہ میں اسے، یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں، یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے، لیکن میں اس کی کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے۔ ہماری جو فورن پالیسی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئی نیو یارک، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا۔ آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دی، بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا۔ کیا مین سٹریم میں لے آیا؟ مطلب یہ کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے۔ اگر ہم روس گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے آتے ساتھی سازش تو جیسے واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے، اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں، بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی، آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں۔ میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں کہ جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ، ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے۔ یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی، ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے، ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے۔ میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے، مہنگائی آئی ہے، اور ان کے ملک میں کیا مصیبت؟ وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اب سبسیڈائز کر رہے ہیں، یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں۔
لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں.